فورس رجسٹریشن کی ہے. تو یہ اب سندھ گورنمنٹ کا کام ہے اس 1 لاکھ سے زیادہ جو ٹائیگر فورس ہے اس کو گراؤنڈ پہ اتارے, اور اگر ہمیں کسی قسم کے بھی تحفظات ہوتے سندھ گورنمنٹ پہ تو شاید ہم گورنر صاحب سے بات کرتے یا ہم کوشش کرتے کہ ہم اپنا سیٹ اپ لے کے آئیں. ہم نے تو سارے کا سارا جو ٹائیگر فورس ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے حوالے کیا ہے, ڈپٹی کمشنرز بھی ان کے ہیں, چیف سیکرٹریز بھی ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. تو اب وقت یہ سیاست کا نہیں ہے, میں پھر اس طرف آؤں گا, ہمیں مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور وزیر اعظم عمران خان سندھ کے لوگوں کے بھی وزیر اعظم ہیں, انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے. اب ہمارا کام ہے, تمام صوبوں کا کام ہے, جہاں جہاں سے ٹائیگر فورس نے رجسٹریشن کی ہے وہاں صوبے کی حکومتیں انشاءاللہ تعالی جو ہم نے ایس او پیز جاری کی ہیں, ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, یہی امید کر رہے ہیں کہ یہ انشاءاللہ تعالی ان کو لے کے آگے بڑھیں گے. جناب قربان چودھری صاحب, یہ ہے کہ کوئی شک نہیں کہ اس وقت حکومت پوری نیک نیتی سے یہ اس وبا سے نمٹنے کے لیے کوشش کر رہی ہے. یہ جو ٹائیگر فورس آپ نے 10 لاکھ کے جو لوگ آئے والنٹیئر ہو گئے, ان کو ابھی حکومت ٹرین کرے گی, ان کی ڈیوٹی دے گی, شروع میں ان کو تقسیم کرے گی, لیکن وقت تقاضا کر رہا ہے کہ اس وقت حکومتی نمائندے کسی بھی شکل میں عوام کے سروں پہ پہنچے, لوگوں کے گھروں پہ پہنچے. تو یہ وقت جو اتنی دیر میں یہ ڈیویژن پڑے گا تو یہ کون کون سا حال ہوگا ان لوگوں کا سر؟ دیکھیں, ایک تو احساس پروگرام سے بڑی تیزی سے جو ہے وہ کیش ڈسپرس کیا جا رہا ہے, غریب مستحق لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے. اور آپ کا جہاں تک سوال ہے کہ منتخب نمائندے جو ہیں وہ پہنچے اپنے حلقوں میں یا لوگوں تک, یا یہ ٹائیگر فورس کی آپ ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں ایک ٹریننگ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب آپ کو جیسے میں نے کہا ہے کہ ایک بے روزگار مزدور ہے, اس کے پاس موبائل نہیں تھا, بیلنس نہیں تھا, یا اس کو موبائل استعمال کرنا ہی نہیں آتا کہ میسج کیسے بھیجنا ہے. تو اس کے لیے جو پڑھے لکھے نوجوان جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, 10 لاکھ میں سے مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ تقریباً 8 سے 8.5 لاکھ نوجوان جو ہیں وہ ایف ایس سی سے اوپر ہیں. تو ایسی سچویشن میں جو یہ ایک ٹاسک ہے اس میں تو انہیں ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے. تو تیسری جو میں مین چیز بات کر رہا ہوں, ہر ڈسٹرکٹ میں ہر شہر میں آج بھی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت راشن بانٹ رہے ہیں. تقریباً ہر جگہ ان کو جس چیز کا سامنا ہے وہ لاک ڈاؤن کا ہے, وہ راشن بھی دینا چاہتے ہیں. اب ڈسٹرکٹ کمشنرز یا اسسٹنٹ کمشنرز جتنے بھی ہمارے ایسے لوگ ہیں سول سوسائٹی سے ہیں جو لوگوں تک کھانا پہنچانا چاہتے ہیں, یہ وہ فورس ہے جو کہ آپ کی ایک ایڈیشنل فورس سسٹم کے اندر آ گئی ہے. یہ ان کے ساتھ مل کر کھانا دینے میں کرنے میں ہیلپ آؤٹ کریں گے. اس میں بھی ایسا ہی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی سطح پہ ٹریننگ کی ضرورت ہے تو وہ ہیلتھ ورکرز کے لیے ہے, جو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 17,000 سے زیادہ ہم لے کے جاتے ہیں, تو ان کو ہم بیسک ایک ٹریننگ دے دیں گے آن لائن. ادروائز یہ بالکل ریڈی ہے, اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے سے یہ آپ کو پاکستان کے ہر شہر, ہر ڈسٹرکٹ, ہر صوبے میں, ہر گاؤں میں انشاءاللہ تعالیٰ گلی کوچوں میں یہ لوگ, یہ نوجوان آپ کو نظر آئیں گے قوم کی خدمت کرتے ہوئے. صاحب یہ بہت اچھا اقدام ہے. آپ یہ بتا دیں کہ یہ جو رضاکار ہوں گے یہ آپ تحصیل کمیٹی ہے, یہ ڈسٹرکٹ کمیٹی ہے, یونین کونسل ہے, ان کو ان کے لیے الگ فنڈ دیں گے, احساس پروگرام کے تحت ہی جو ہے لوگوں کو فنڈ دیں گے. دوسرا اس کا پروسیس کتنا, ایک بندے کو آج ہی اسسٹنس چاہیے لیکن وہ کمیٹی تک پہنچتے ہوئے آپ کے 2 دن یا 3 دن یا آگے احساس تک پہنچتے ہوئے لگتے ہیں, تو وہ کس طرح ہیلپ آؤٹ کریں گے. دوسرا سوال ہے سر کہ ایسے میز کی باری کی ذمہ داری بھی آپ کو دی ہے اور موجودہ صورتحال بہت خراب ہے, کاروباری صورتحال بہت خراب ہے, تو اس حوالے سے آپ کا کیا اس حوالے سے کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی, جہاں تک ایس ایم ایز کی بات ہے, آپ کو پتہ ہی ہے کامیاب جوان پروگرام پرائم منسٹر کا جو تھا اس کے 2 ٹیئرز تھے, 1 سے 5 لاکھ اور 5 سے 50 لاکھ. تو موجودہ کرونا کرائسس کو دیکھتے ہوئے ایک نیا ٹیئر ایڈ کیا گیا تھا جو کیا گیا ہے 50 لاکھ سے 2.5 کروڑ کا. 50 لاکھ سے 2.5 کروڑ کا ٹیئر کامیاب جوان پروگرام میں ایڈ ہی اس لیے کیا گیا ہے جو ہمارا ایس ایم ای سیکٹر ہے ان کو کرونا کرائسس میں دیکھیں 2-3 چیزیں بالکل کلیئر نظر آ رہی ہیں. ایک تو ان کو اپنے ورکنگ کیپٹل میں جیسے کہ پچھلے 1-1.5 ماہ سے بالکل تقریباً کاروبار بند ہیں, اسی طرح اپنے پے رولز اور جو ان کے لیبر ہے یا ان کا سٹاف ہے اسے مینٹین کرنے کے لیے فنڈ شارٹ ہو جانے ہیں. تیسرا, اگر جیسے وینڈرز ہیں ان کے وہ بھی اگر 1.5 ماہ سے کام بند تھا تو لوگ تقاضا کریں گے کہ اگر آپ نے آگے کام کو لے کے بڑھنا ہے, تو 3-4 ایک سیریس ہمارے ایس ایم ای سیکٹر کو جو پرابلمز نظر آئے. اس کے علاوہ جو ان کے فنڈز کے ایشو تھے وہ آلریڈی پرائم منسٹر صاحب نے حل کر دی ہیں.
بہت بڑی تعداد میں جو ہیں فنڈز جو تھے ان کے ریبیٹ کی شکل میں، سیل ٹیکس کی شکل میں، ڈی ایل ٹی کی شکل میں وہ دے دیے گئے ہیں. اور جہاں تک ان کو ایک فنڈ فلو میں پرابلم آنے کا چانس تھا، اس کے لیے یہ کامیاب جوان کا ٹیئر بنایا گیا ہے تاکہ یہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اس کے علاوہ جو 50 بلین روپیز ہیں، حماد اظہر صاحب اس کے اوپر بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے اگلے چند روز میں وہ اس کا ایک زبردست پلان جو ہے وہ اپنے کاروباری بھائیوں کے سامنے رکھیں گے. تو بھائیوں کو یقین دلاتا ہوں، بالخصوص جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں، ہمارے ایس ایم ای سیکٹر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، چھوٹے دکاندار ہیں، انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ کو اس کرونا کرائسس میں تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور آپ لوگوں کو جس حد تک ممکن ہوگا سپورٹ کیا جائے گا. دیکھیں، یہ جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ اپنے ڈسٹرکٹ میں اپنے اضلاع میں ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ مل کے جو احساس کا تھرڈ ٹیئر ہے، جس میں 35 لاکھ کے قریب جو مستحق لوگ ہیں ان کا ڈیٹا کلیکٹ کیا جا رہا ہے. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جس پہ میں زور دے کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص بھی، اگر ڈاکٹر ثانیہ مرزا بھی چاہیں، ڈاکٹر ثانیہ نشتر بھی چاہیں، وہ یا میں خود عثمان ڈار، ہم لوگ اس ڈیٹے کے ساتھ پلے نہیں کر سکتے. وہ اتنا زبردست سکور کارڈ بنایا گیا ہے، ایلیجبلٹی کرائٹیریا، جو کہ جو بھی اس کو میٹ کرے گا، جو بھی اس کا مستحق ہوگا، اس کو ہی پیسے دیے جائیں گے. تو یہ اگر کوئی پی ایم ایل این والے، پیپلز پارٹی والے یا دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگ مجھے سن رہے ہیں، اگر وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے علاقے میں یہ مستحق شخص ہے تو اس کو احساس پروگرام سے پیسے ملنے چاہیے، تو وہ بھی آگے بڑھیں. یہ وقت صرف آگے بڑھ کے کام کرنے کا ہے، کنٹروورسی کریٹ کرنے کا نہیں ہے، انارکی پھیلانے کا نہیں ہے، افراتفری پھیلانے کا نہیں ہے. یہ وقت ہے مل کے کام کرنے کا اور قوم کو، پاکستانیوں کو ہوپ دینے کا. تھینک یو.